بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب ہے جی روح چہارم، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی جتنی محبت اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کسی سے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک وہ شخص جس کو کسی بندے سے محبت ہو اور محض اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی کسی دنیوی غرض سے نہ ہو، محض اس وجہ سے محبت ہو کہ وہ شخص اللہ والا ہے، یعنی حب فی اللہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت ہونا، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہو، خواہ پہلے ہی سے بچا رکھا ہو، خواہ کفر سے توبہ کر لی اور بچ گیا، اور اس بچا لینے کے بعد وہ کفر کی طرف آنے کو اس قدر ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو، جس آدمی کو یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں کہ ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کے اس کے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو گیا اس کے لیے، تو ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ جو تھا نا اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری پہلی چیز تو یہ آ گئی، دوسری بات یہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو دوسری بات یہ آ گئی کہ جناب کہ کسی کے لیے اگر کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو اور کوئی غرض نہ ہو اس میں سے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز تھی کہ جناب انسان کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ چیزیں تو ایسے بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، ایک ہوتی ہے طبی محبت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عقلی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ طبی محبت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ جناب علی کے دیکھو ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے اور عقلی محبت جو ہوتی ہے اس طرح محسوس نہیں ہو رہی ہو، مطلب طبی محبت زیادہ محسوس ہو رہی تھی اپنے بچوں سے اور اللہ یا اللہ کے رسول سے اس طرح محبت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھو کہ تقریباً ہر مسلمان کو عقلی محبت زیادہ ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ کیا مطلب عقلی محبت؟ کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی کا بیٹا بھی یا کوئی بیٹی جو ہے اگر اللہ یا اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کریں تو یہ بندہ کیا ہو جائے گا، اس کو مارنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مارنے مرنے کے اوپر تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، عقلی محبت غالب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ بعض لوگوں کو طبی محبت بڑی وہ ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو اس طرح نہیں محسوس ہوتی، لیکن عقلی محبت ہر مسلمان کے اندر اللہ نے زیادہ ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، جو ہوتا ہے نا عقلی طور پہ جو ہوتا ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کوئی شخص پورا ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے کہ اپنے والد سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور سب آدمیوں سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب بتا دیا کہ یہ عقلی محبت کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، عقلی محبت کا۔ طبی محبت جس کے ساتھ آپ دیکھو جس کو پاس رہتے ہو اس سے زیادہ طبی محبت ہوتی ہے جو رہتے ہیں اس میں سے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک، ٹھیک ہے نا، جب تک میرے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے کہ تمام اہل و عیال سے زیادہ اور تمام آدمیوں سے بھی زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے تو اس لیے یہ بتا دیا یہ تقریباً ہر ایک کے اندر ہے۔ آواز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہر ایک بندے کو کیا ہوتی ہے یہ محبت حاصل ہوتی ہے، عقلی محبت جو ہوتی ہے یہ ہر بندے کو حاصل ہے، ہر مسلمان کو۔ اور بخاری میں عبداللہ بن ہشام کی روایت سے یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک مجھ کو آپ کے ساتھ تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے بجز اپنی جان کے، یعنی اپنی جان کے برابر آپ کی محبت معلوم نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایماندار نہ ہوگے جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ رکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اب تو آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اب پورے ایماندار ہو اے عمر۔ فائدہ اس بات کو آسانی کے ساتھ یوں سمجھو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول غور نہیں کیا تھا کہ اپنی تکلیف سے جتنا اثر ہوتا ہے دوسروں کی تکلیف سے اتنا اثر نہیں ہوتا، مطلب وہ غور نہیں کیا تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو عقلی محبت اس وقت اپنی جان سے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو لوگ کیا کرتے ہیں جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، ہر بندہ تیار ہو جاتا ہے، تو انہوں نے پہلے غور نہیں کیا کہ کیا مجھے اپنی تکلیف اور حضور کی تکلیف کے اوپر کیا ایک جیسا وہ ہوتا، تو لگا کہ نہیں اپنی تکلیف پہ زیادہ شاید محسوس ہو، غور نہیں کیا تھا۔ لیکن جب غور کیا تو کیا تھا، نہیں ایسی بات ہی نہیں تھی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو کوئی بھی بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔
تو دوسری طرف اتنا اثر، اس لیے اپنی جان زیادہ پیاری معلوم. پھر سوچنے سے معلوم ہوا کہ اگر جان دینے کا موقع آ جائے تو یقینی بات ہے کہ وسلم کی جان بچانے کے لیے ہر مسلمان کی جان دینے کو تیار ہو جائے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی جان دینے سے کبھی منہ نہ موڑے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ پیارے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کو سب کو پتہ ہے کہ جی کیا ہوا تھا، جتنے صحابہ کی زندگیاں سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے. اور بھی آج کے مسلمان بھی دیکھو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ جی مسلمانوں کو اس طرح محبت نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے عقلی طور پہ، یقیناً محبت ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو غذا میں اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا فائدہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف غذا دینے سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھو، بلکہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات و احسانات جو بے شمار ہیں اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ احسان تو بہت ظاہر ہے. جسے کسی کو انکار یہ سمجھ کر سے محبت کرو، مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہیں روٹی دیتا ہے اس لیے تم اللہ سے محبت کرو. کوئی اور تمہیں اگر سمجھ نہیں آ سکتی تو کم سے کم یہی دیکھ لو کہ کون وہ کرتا ہے. دیکھو کسی سے جو محبت ہوتی ہے اس کی چار وجوہات ہوتی ہیں، چار میں سے کوئی ایک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جمال، کمال، نوال اور اتصال. جمال، کمال، نوال، اتصال. ہمیں جن سے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے یا تو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے یا ان کے کسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی آدمی کے اندر کوئی کمال تھا بہت زیادہ جو ہے، اس کمال کی وجہ سے، مثال کے طور پہ کہ جی وہ کیا ہے، کوئی کسی فن کا بڑا ماہر ہے. ٹھیک ہے نا. یا اس طرح کی جو ہے تو اس میں کمال ہے. نوال، نوال کیسے کہتے ہیں کہ جناب ہاں کہ اس وہ کیا کرتا ہے، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات ہم پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے اتصال، کہ تعلق بڑا قریبی ہوتا ہے. جیسے ماں کو بیٹے سے محبت ہو جاتی ہے نا، یا بیٹے کو ماں سے محبت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، اتصال کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. جمال، کمال، نوال اور اتصال، یہ چار سبب ہوتے ہیں. اور جب تم غور کرو گے نا بچوں تو یہ ساری چیزیں کس میں پائی جاتی ہیں، اللہ کے اندر. ہر طرح سے اللہ سے جو یوسف کو بنانے والا رب ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا. کمالات وہ کیا ہے، کمالات کا جامع ہے. نوال، احسانات، دنیا میں ہمیں ہر چیز جو مل رہی ہے وہ کس کی، اللہ سے. اور اتصال، اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو جامع طور پہ جو ہے نا وہ کس میں موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہیں. اچھا نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر عرض کیا کہ اے رسول اللہ قیامت کب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا سامان کر رکھا ہے جو اس کے آنے کا شوق ہے. اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے کچھ بہت نماز روزے کا سامان تو نہیں کیا، مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ سے اور رسول سے محبت رکھتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا. سو تجھ کو میرا یعنی وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. جو وسلم کا ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوگا. حضرت سے فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کی خوشی کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتا نہیں دیکھا جتنا اس پر خوش ہوئے. کہ مطلب صحابہ بڑے خوش ہوئے جو ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلم کے ساتھ ہوں گے. پھر تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی ہمیں کیا ہو، اس لیے ان کے ساتھ کیا رکھیں فائدہ. اس حدیث میں کتنی بڑی بشارت ہے. اس حدیث میں کتنی بڑی شاید زیادہ عبادت کا بھی ذخیرہ نہ تو اللہ کے رسول سے محبت اتنی بڑی دولت مل جائے گی حدیث سے. ٹھیک ہے. حضرت نمبر 6، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. یہ غفاری لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول وسلم نے نماز تہجد میں ایک آیت میں تمام رات گزار کر صبح کرتی، اور وہ آیت یہ ہے ان تعذبهم فانهم عبادک. اے اللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یعنی اے پروردگار اگر آپ ان کو یعنی میری امت کو عذاب دے دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں. یعنی فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تغفر لَهُمْ. اور اگر آپ کیا کر دیں، اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یعنی تو آپ تو کیا ہے زبردست ہیں، مطلب آپ کو کون پوچھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اتصال، چوتھا ہوتا ہے اتصال. جمال، کمال، نوال اور اتصال. اتصال متصل ہونا، اتصال جو ہے نا. تو دیکھو اب اس نے فرمایا کہ دیکھو اے اللہ اگر آپ عذاب دیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، اگر آپ عذاب بخش دیں گے تو آپ کو کون پوچھنے والا ہے. تو شیخ دہلوی نے مشکات کے حاشیے میں کہا ہے کہ اس آیت کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اپنی قوم کے معاملے میں، اور غالب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی محبت امت کی حالت حضور حق میں پیش کر کے ان کے لیے مغفرت کی درخواست کی. فقط شیخ نے یہ لفظ غالباً احتیاط کے لیے فرما دیا. ٹھیک ہے نا کہ جی اس میں سے تو یہ جو ہے نا شیخ نے یہ لفظ غالباً احتیاط کے لیے فرما دیا. غالباً یعنی کہا نا کہ شاید کو قول اپنی قوم اور غالب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت کی حالت حضور حق میں پیش کر کے غالباً جو ہے نا یہ کیوں لکھا ہے، احتیاط کے لیے فرما دیا، ورنہ اس کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا. مطلب کہ یہ اور رسول اللہ نے
اس سے اپنی امت کی حالت حضور حق میں پیش کر ان کے لیے مغفرت کی درخواست کیا. غالباً نہیں، حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ انہوں نے کیا، ایسا ہی کیا. تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ کتنی بڑی شفقت ہے کہ تمام رات کا آرام اپنی امت پر قربان کر دیا، اور ان کے لیے دعا مانگتے رہے اور سفارش فرماتے رہے کہ کون ایسا بے حس ہوگا کہ اتنی بڑی شفقت سن کر بھی عاشق نہ ہو جائے گا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہونا چاہیے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنی ہمارے تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتی ہے، اور ہم ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری حالت اس شخص کی سی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی اور اس میں پروانے گرنے لگے اور وہ ان کو ہٹاتا ہے مگر وہ اس کی نہیں مانتے اور آگ میں دھستے جاتے ہیں. اسی طرح میں تمہاری کمر پکڑ کر آگ سے ہٹاتا ہوں کہ دوزخ میں لے جانے والی چیزوں سے روکتا ہوں اور تم اس میں گھسے جاتے ہو. مطلب تم دوزخ میں گر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے ہٹاتا ہوں کہ بچو بچو بچو. ٹھیک ہے نا. دیکھیے اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سے اپنی امت کو بچانے کتنا اہتمام معلوم ہوتا ہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. اگر ہم کو ایسی محبت والے سے محبت نہ ہو تو افسوس ہے. مطلب ہے کہ ان کے تو احسانات اتنے ہیں، اتنے احسانات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا، اور پھر بھی ہم کیا نہ کریں. تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا پھر، جو اسلام کی محبت کے اندر جو ہے نا ہم نافرمانی کریں. ہم تو بڑے ظالم ہیں پھر تو، جنہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا. حضرت عباس بن ہاں اچھا عباس بن مرداس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفہ کی شام کو مغفرت کی دعا فرمائی. آپ کو جواب دیا گیا کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی بجز حقوق العباد کے، کہ اس میں ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرور لوں گا اور بدون عذاب مغفرت نہ ہوگا. رسول اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہے پروردگار اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو اس کے حق کا عوض جنت سے دے کر ظالم کی مغفرت فرما سکتے ہیں. مگر اس شام کو یہ دعا قبول نہیں ہوئی. پھر جب مزدلفہ میں آپ کو صبح ہوئی آپ نے پھر وہی دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی. بس آپ ہنسے. اور تب ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور امت کی مغفرت فرما دی ہے تو خاک لے کر اپنے سر پر ڈالتا تھا اور ہائے وائے کرتا تھا. مجھ کو اس شراب دیکھ کر ہنسی آ گئی. ٹھیک ہے نا. تو فائدہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ حقوق العباد علی الاطلاق بدون سزا معاف ہو جائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کہو کہ جناب ہم تو لوگوں کو کیا کریں گے، خوب تکلیفیں دیں گے، تنگ کریں گے، جو مرضی کریں گے اور ہمارے حقوق کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں. ٹھیک ہے نا. اور نہ یہ مطلب ہے کہ خاص حج کرنے سے بدون سزا معاف ہو جائیں گے، یعنی صرف اس طرح نہیں ہے. بلکہ قبل اس دعا کے قبول ہونے کے دو احتمال تھے. کہ ایک یہ کہ حقوق العباد کی سزا میں جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے. پہلے یہ احتمال تھا کہ حقوق العباد میں تو پکڑا جائے گا بندہ، پہلے یہ احتمال تھا. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنا ہو لیکن سزا ضرور ہو. اب اس دعا کے قبول ہونے کے بعد دو باتیں ہو گئے. ایک یہ کہ بعد سزا کبھی نہ کبھی ضرور نجات ہو جائے گی. پہلا یہ ہوا کہ چلو اگر یہ جہنم میں گئے بھی حقوق العباد کی کمی کرنے کی وجہ سے تو نجات ہو جائے گی اگر مسلمان ہوں گے تو. دوسرا یہ کہ بعض دفعہ بدون سزا بھی اس طور پر نجات ہو جائے گی کہ مظلوم کو نعمتیں دے کر اس سے راضی نامہ دلوایا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جناب میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا یہ محل چاہیے تمہیں، ٹھیک ہے، یہ تمہیں سفید محل چاہیے، وائٹ ہاؤس چاہیے. تو کہے گا ہاں یہ تو چاہیے. اچھا پھر اس کو معاف کر دو تو تمہیں کیا کر دیں گے، یہ دے دیں گے. وہ کہے گا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں. تو ایسا بھی ہو جائے گا بعض دفعہ جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو غور کر کے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قانون کی منظوری لینے میں کس قدر فکر اور تکلیف ہوئی کہ اب بھی کل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے نا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھی جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کی دعائیں اپنی اپنی امت کے لیے مذکور ہیں اور دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے اللہ میری امت میری امت. حق تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور یوں تمہارا پروردگار جانتا ہی ہے اور ان سے پوچھو کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا ان کو بتایا. حق تعالیٰ علیہ السلام سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے اور رنج نہ دیں گے. ابن عباس نے قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی خوش نہ ہوں گے کہ اگر آپ کی امت میں سے ایک آدمی دوزخ میں رہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے. ابن عباس کیا کہتے ہیں دیکھو وسلم خوش ہوں گے کہ اگر آپ وسلم کا ایک بھی امتی جہنم میں جو ہے وہ رہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. وہ تو کہیں گے یا اللہ میری تو خوشی کس میں ہے کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں نہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ وسلم کو خوش کرنے کا. انشاءاللہ آپ وسلم کا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ رہے گا. اے مسلمانوں یہ سب دولتیں اور نعمتیں جس ذات کی برکت سے نصیب ہوئی اگر ان سے بھی محبت نہ کرو گے تو کس سے کرو گے. نمبر 10
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا، یعنی اب حمار تھا نا گدا، یعنی سنا وہ کیا کرتا تھا، یہ لائف سنا ہے۔ اسلم نے اس کو شراب نوشی میں سزا بھی دی تھی، ایک دفعہ پھر لایا گیا اور سزا کا حکم ہو کر سزا دی گئی۔ وہ شراب اس زمانے میں سزا، شراب کی اس طرح سزا نہیں تھی، کبھی کبھار جوتے پڑ جاتے تھے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ جو تھا ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت، اللہ اس پر لعنت کر۔ کس قصص کو لایا جاتا ہے؟ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، واللہ میرا علم یہ ہے کہ یہ خدا سے اور رسول سے محبت رکھتا ہے، یعنی یہ ہنسایا کرتا تھا اس کو نا، مذاق کر کے سنانا، اور اس طرح جو تھا نا، تو شراب کے اندر جو تھا نا، یہ ایک دو تین دفعہ پکڑے گئے تو وہ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ اللہ اس پہ لعنت کرے، دیکھو اسے مسلمان پہ لعنت نہ کبھی کرو، اس نے کہا نہ نہ نہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ وہ کر جاتا ہے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی کتنی قدر فرمائی، ایک اتنا بڑا گناہ کرنے سے لعنت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اے مسلمانوں، ایسی مفت کی دولت جس میں نہ محنت نہ مشقت کہاں نصیب ہوتی ہے، اس کو ہاتھ سے مت دینا، اپنی رگ رگ میں اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سما لینا اور چاہ لینا، یہ حدیث مشکات میں ہے۔ اور ایک دور منصور کی جس میں اس کا نام لکھ دیا ہے اس میں سے جناب علی، دیکھو کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہے نا محبت جو ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اب کیا مطلب ہے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ از محبت تلخہا شیریں شود، از محبت تلخہا شیریں شود، محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کی کڑوی باتیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو محبت کا تقاضا یہ ہے۔ تو اسی طرح ہی جو آپ کو باتیں اگر مشکل لگتی ہیں دین کے اندر، تو آپ کیا ہے، اللہ کے رسول کی محبت جب خوب پیدا کر لو گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ وہ یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی، یہ اتنی ہی جو ہے نا یہ میٹھی محسوس ہوں گی، یہ تو کوئی مشقت ہی نہیں ہے۔ دیکھو بعض لوگوں کو نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، اور بعض کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ کے حکموں کے اوپر پردہ کرنا، کوئی اور ایسی باتیں کرنا، وہ جو ہے وہ مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی، تو پھر انسان یہ ساری چیزوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خاندان والے، میرے لوگ آس پاس والے جو مرضی مجھے کہیں گے، مرد داڑھی رکھ لی، اب لوگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں وہ، اب یہ کیا ہے، اس کے اندر جب ایک محبت کا تقاضا پیدا ہو گیا ہے، اب یہ ساری دنیا کے ساتھ ٹکر لے لے گا، کہے گا ٹھیک ہے جو مرضی دنیا مجھے کہتی رہے، مولوی ہے تو 5 6 اوپر ہو گئے ہیں تو کہیں گے کہ چلو جی ٹھیک ہے، جو کہیں گے یہ دیکھو جی کیا کر رہے ہیں، یہ کیا بن گئے ہیں، شلوار قمیض پہن لی ہے اس نے، ٹوپی سر پہ رکھ لی ہے، تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انسان کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس لیے کوشش کریں کہ جس حد تک ہو سکتا ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے، محبت پیدا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سمجھو ذرا۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں مراقبہ شکر، روزانہ مراقبہ شکر بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ نعمتیں دی ہیں، اب ہم یہی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے مجھے، جو ہے نا میں بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں، دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ سن رہے ہیں، اچھا اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم جو ہیں وہ ایسا کوئی وہ اور کوئی مسائل اتنے وہ نہیں ہے، اور دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو عجیب عجیب قسم کے مسائل گھرے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتیں سوچنا شروع کرو، تو جب یہ سوچو گے تو اللہ کی محبت اور ہوتی رہے گی۔ الانسان عبد الاحسان، انسان کیا ہے، احسان کا بندہ ہے، عبد الاحسان کیا مطلب ہے، آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے، عبد اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، وہ شکر کا مادہ پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وسلم کے بارے میں سوچا کرو، وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ، ان کو کیا تھا، وہ تو بشائے تھے ساری امت کے، جو ہے نا ساری دنیا کے جو ہے نا اس میں سے ان کے لیے تو ساری دنیا کائنات بنائی گئی، ان کو کیا تھا کہ امت جو مرضی کرے یا کچھ، ان کو تو کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کی ہے، بلا کسی وجہ کے ہم سے کیا کیا، محبت کیا انہوں نے بلا وجہ، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ہوتا ہے ہر ایک بندے میں کیا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی محبت کے اندر کوئی وجہ ہوتی ہے، آپ جس سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے کسی سے فلان نہیں، وہ اب جیسے اب ہم اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں وہ اپنے دل کی تسکین کے لیے ایک وہ ہوتی ہے، دل کی تسکین کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اپنی غرض ہوتی ہے اس کے اندر، یاد رکھیں ہماری غرض ہوتی ہے، ابو وسلم نے جو ہم سے محبت کیا وہ تو کیا ہے، بلا غرض ہے، کوئی غرض نہیں تھی ان کو ہم سے،
تو یہ نعمتیں سوچا کریں روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کے. تم اس کا مطلب ہے مجھے حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھے اس پہ بڑے ہمت کر کے مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے, کوئی مشقت آ جائے تو میں گھبراؤں نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں جو ہیں سوچیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ توفیق کریں. تو ایک ہفتہ جو ہے نا اب اس پہ کیا کرنا ہے آپ نے, ایک ہفتہ روزانہ سوچا کریں جو ہے نا تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یہ نعمت اگرچہ آپ کو نظر آئے کہ وہ میں اتنے بیمار, میں میرے یہ مسئلہ. ابھی سوچو کہ آپ سے بھی زیادہ بیمار کئی لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں اگر ہمارے پاس مالی لحاظ سے اگر کمی ہے تو ہم سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ ایسے بھی نہیں, کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. اب کبھی دیکھا کریں لوگ جو ہے نا وہ کیا اٹھا رہے ہوتے ہیں کھانے جو ہے نا, کبھی جو لوگوں نے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں شاپرز وغیرہ اور اس گند کے اندر, تو وہاں سے لوگ اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہ اپنے ایک ہفتہ یہ مشق کریں, اس سے آپ کے اندر کیا ہوگی, وہ محبت کا تقاضا پیدا ہوگا. اور جب اللہ کا حکم آئے گا اور دنیاوی تقاضے آئیں گے تو اب پتہ چلے گا کہ جناب کس کو آپ ترجیح دیتے ہیں, دنیاوی تقاضے کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں. تو جب آپ ترجیح دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے, تو اس طرح جو ہے نا وہ درجہ جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا, محبت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جائے گا.